بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں اور مسند احمد میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے 1000 دینار قرض مانگا۔ تو جس سے قرض مانگ رہا تھا اس نے کہا کہ تمہارا گواہ کون ہے، کوئی گواہ لاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرا گواہ اللہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا کوئی ضامن لے کے آؤ۔ اس پر بھی اس نے کہا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے۔ تو اس آدمی نے اسے قرض دے دیا۔ یہ قرض لے کر سمندری سفر پر چلا گیا، کسی اور ملک میں چلا گیا۔ وہاں یہ کاروبار کرتا رہا، تجارت کرتا رہا۔ وہاں سے اس نے کافی نفع کمایا، لیکن جب واپس آنے لگا تو اس نے اس سے ایک مدت مقرر کر لی تھی کہ جس مدت کے بعد اس نے پیسے ادا کرنے تھے۔ جب وہ واپس ہونے لگا تو اس نے سواری ڈھونڈی، لیکن سواری نہ مل سکی۔ کافی دیر ڈھونڈتا رہا، کافی دن ڈھونڈتا رہا، سواری نہ ملی۔ بڑا پریشان ہوا کہ جس مدت کہ پورا ہونے پر میں نے قرض واپس کرنا تھا، ادا کرنا تھا، وہ مدت پوری ہو گئی ہے اور وقت مقررہ پر میں پیسے ادا نہیں کر سکا۔ اس آدمی نے تو مجھ پر اعتبار کیا، اور جب اس کو میں نے یہ کہا کہ میرا گواہ اللہ ہے، میرا ضامن اللہ ہے، اس پر بھی اس نے مجھ پر اعتبار کر لیا۔ تو اس نے بڑا پریشان ہوا۔ تو اس نے ایک بڑی لکڑی لی، اس کے اندر سوراخ کیا، اور سوراخ کرنے کے بعد 1000 جو دینار تھے وہ اس کے اندر ڈالے، اور ایک خط لے کر اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو اوپر سے بند کر دیا۔ بند کرنے کے بعد اس نے وہ لکڑی سمندر کے اندر پھینک دی۔ تو کچھ دن گزرے، وہ آدمی پھر بھی سواری ڈھونڈتا رہا، اور جب اس نے لکڑی ڈالی تھی تو اس وقت یہ کہا کہ یا اللہ، میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میرا اللہ گواہ ہے اور میرا ضامن اللہ ہے، اس نے مجھ پر اعتبار کیا تھا۔ اے اللہ، اپنا فضل فرما کر یہ اس کا 1000 دینار اس تک پہنچا دیجیے۔ کچھ دن تک یہ آدمی سواری ڈھونڈتا رہا واپسی کے لیے۔ تو کئی دنوں کے بعد اس کو سواری جب ملی، یہ واپس آیا۔ تو واپس آ کر اس نے سیدھا جا کر اس جس سے قرض لیا تھا اس کے پاس پہنچا، اور جا کر اسے کہا کہ یہ آپ کا 1000 دینار اس کو دیا۔ اب اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ وہ ایک دفعہ اسی دن، جس دن اس نے سمندر کے اندر لکڑی ڈالی تھی، اسی دن یا اگلے دن وہ آدمی اپنے تجارتی قافلے کے لیے کہ میرا سامان آ رہا ہے، دوسرے ملک سے آ رہا ہے، اپنے سامان کے لیے وہ سمندر کے کنارے پر پہنچا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ سمندر کے اندر سے ایک لکڑی تیرتی ہوئی آ رہی ہے، اس نے اٹھائی اور یہ سوچا کہ چلو جلانے کے کام آئے گی۔ یہ اسے اپنے گھر لے گیا۔ جب اس کو توڑا تو اس کے اندر سے وہ خط بھی نکلا، وہ اور 1000 دینار بھی نکلے۔ تو جب یہ قرض لینے والا جب یہ واپس آیا ہے اور اس نے آ کر وہ 1000 دینار اس کو دینا چاہے، تو وہ جو سمندر کے اندر سے لکڑی پکڑ کر لایا تھا، جس نے اسے قرض کے طور پر 1000 دینار دیے تھے، وہ کہنے لگا کہ کیا تم نے سمندر کے اندر کوئی چیز پھینکی تھی، کوئی چیز روانہ کی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے تو ایسی کوئی چیز نہیں بھیجی ہے۔ تو اس نے بتایا کہ ایک لکڑی مجھے ملی تھی، اس کے اندر 1000 دینار مجھے ملے تھے، اور اس کے اندر تمہارا خط بھی تھا۔ اس نے اس کو وہ جو 1000 دینا چاہ رہا تھا وہ اس کو واپس کر دیا۔ تو جو آدمی کسی کا حق ادا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا حق اس کو واپس کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حقوق اللہ تو معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں فرمائیں گے۔ جب تک بندہ خود اپنا حق کسی کو معاف نہ کر دے، تب تک اس کے حقوق ادا، جب تک حقوق ادا نہ ہو جائیں، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حق معاف نہیں فرمائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ گناہ معاف نہیں فرمائیں گے، اور حقوق العباد کے بدلے میں تو نیکیاں ہی دینی پڑیں گی۔ قیامت کے دن مال و دولت کا حساب تو نہیں ہوگا، بلکہ اس مال و دولت کے عوض میں، یعنی جتنا اس نے مال کھایا تھا، اس کا حق کھایا تھا، اس حق کے عوض میں اتنی نیکیاں اسے کاٹی جائیں گی اس کے اعتبار سے۔ اس لیے عبادات کے اعتبار سے جہاں کوشش کی جاتی ہے، وہاں اس اعتبار سے بھی کوشش کی جائے کہ بھئی ہم حقوق العباد بھی ادا کرنے والے بن جائیں۔ کسی سے قرض لیا ہے تو قرض کو اس کو آسان طریقے سے واپس کریں، اور پھر جب کوئی آدمی قرض لیتا ہے اور دل میں اس کے واپس کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی۔ لیکن جب بندہ دل میں ارادہ یہ لیے پھر رہا ہو، عزم لیے پھر رہا ہو کہ میں اس کا حق واپس نہیں کروں گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی ہے، یہ بندہ ادا نہیں کر پاتا، تو پھر قیامت کے دن یہ آدمی حسرت افسوس کرے گا کہ کاش میں اس کا حق ادا کر دیتا۔ حتیٰ کہ جسے پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے آدمی کی ایک بالش زمین دبائی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں زمین کا توق بنا کر، یعنی اس ایک بالش کے بقدر زمین ساتوں زمین کا توق بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سے گلے میں ڈال دیں گے، اور اس کی چیخ و پکار ہائے ہائے ہوگی اس پریشانی کی وجہ سے۔ اس لیے ہم حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، جہاں حقوق اللہ کے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں وہیں حقوق العباد کے اعتبار سے بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔